السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح انگریزی میں مہینے ہیں جنوری، فیبروری، آپ کو پتہ ہوگا، اسی طریقے سے اسلامی اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے نام ہم سب کو معلوم ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، اور ہر مسلمان کو کم سے کم تھوڑی بہت اسلامی معلومات ہونی ہی چاہیے۔ آج کی اس کلاس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے جو ایک بہت بڑا اہم مہینہ ہے ذوالحج، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو اسلام میں 12 مہینے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مطلب یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یہ 12 ہیں، اور منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں، جس کو اسلامی بھاشا میں، اسلامی زبان میں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ حرم کا معنی ہوتا ہے محترم، عزت والا، اور اشہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ۔ تو چونکہ یہ مہینے عزت والے مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں 4 مہینے کون کون سے؟ 3 تو لگاتار ہیں، ایک تھوڑا الگ ہے، یاد رکھنے میں سہولت ہوگی۔ اخیر کے 2، پہلا ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور شروع کا ہے محرم۔ یہ تو ترتیب سے ہی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس کے بعد محرم ہی شروع ہوتا ہے۔ ایک مہینہ جو تھوڑا الگ ہے وہ ہے رجب۔ اس میں جو ایک مہینہ ہے ذوالحج، وہ شروع ہو رہا ہے آج یا کل، اس کے بارے میں جاننا تو بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اور ذوالحجہ کو کیوں منتخب کر لیا، کیوں اس کو فضیلت دے دی؟ اللہ تمام مخلوق کا خالق ہے، خالق جس کو چاہے فضیلت اور بزرگی دے دے۔ جیسے اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین سب ہیں، لیکن سب زمین برابر نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ کو، فلسطین کو اللہ نے تمام زمینوں پر بڑھوتری دے دی، فضیلت دے دی۔ فرشتے سب ہیں، لیکن 4 بڑے بڑے ہیں جن کو اللہ نے ایک اونچا مقام دیا ہے۔ کتابیں 104 اللہ نے چھوٹی چھوٹی اور بڑی اتاری، لیکن اس میں سب سے بڑی کتابیں 4 اللہ نے اتاری۔ مہینے سب ہیں، لیکن رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ دن تو سب ہیں، لیکن اللہ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو بڑی اہمیت دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ رمضان کی فضیلت تو اپنی جگہ مسلم ہے، اور ذوالحجہ میں بھی پورا ذوالحجہ، اور خاص طور سے اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ہر جگہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن میں کہاں اس کی فضیلت ہے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الفجر، اس سورۃ الفجر کی جو دوسری آیت ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ تو ان 10 راتوں سے مراد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اکثر مفسرین نے ذوالحجہ کے انہی 10 دنوں اور راتوں کو مراد لیا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس طریقے سے اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، احادیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں۔
مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائیں، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری روایت امام ابن احمد اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، اس لیے ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اب ان 10 دنوں میں کیا عبادت کی جائے؟ کچھ بھی نفلی عبادت کی جائے، خاص طور سے روزے کا بھی تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام یعنی عبادت شب قدر کے قیام کے برابر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان 10 دنوں میں کسی دن روزہ رکھنا پورے سال کے روزے کے برابر اور رات کی عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت کے برابر۔ بہرحال یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے 9 ذی الحجہ، ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اس کے روزے کا تذکرہ بھی خاص طور سے روایت میں آیا ہے۔ حضرت الامام مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ آپ نے دیکھا ایک دن کا روزہ، صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے گناہ معاف، 1 سال اگلے گناہ معاف کرنے کی نبی امید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ انسانوں کو ہمارا اللہ اپنا بھلا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا کام عبادت ہے، روزے ہیں، نماز ہیں، کمانا بھی ہے، لیکن کمانا ایسا نہیں کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ بہرحال یہ عبادت کے ایام ہیں، ہمیں ان 10 دنوں کی خاص طور سے بڑی قدر کرنی چاہیے۔ آپس کے تعلقات خراب ہوں ٹھیک کر لینے چاہیے، دل میں کسی کی دشمنی ہو اس کو پاک کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں تعلق بڑھانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔